کہ حضور کے لیے بھی یہ الفاظ مدنی قرآن میں آئے ہیں، اور ان صورتوں میں آئے ہیں کہ جو مدنی دور کے بھی اواخر سے متعلق ہیں۔ سورہ توبہ، سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح مکہ کے بعد اور غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہو رہا ہے۔ سورہ صف بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہے ہمیں دیکھنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین حق ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے در حقیقت تکمیل پذیر ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے پہلے ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے دین نہیں آیا تھا، اس لیے کہ نوع انسانی ابھی عہد طفولیت سے گزر رہی تھی، ابھی اس کا اجتماعی نظام یوں سمجھیے کہ بہت ہی پریلیمنری سٹیجز میں تھا، ابتدائی سٹیجز میں تھا، نہ کوئی معاشی نظام، نہ کوئی سیاسی نظام، کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی حیثیت ایک پیٹریارک کی تھی، ایک قبیلے کے شیخ کی کیفیت تھی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ شیخ قبیلہ جو ہے وہ خود بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کا حکم ہی لوگوں کو دے رہے تھے، اس لیے وہ ایک خلافت پر مبنی قبائلی نظام تھا۔ پھر ہمیں معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، اس میں کوئی مکمل نظام زندگی نہیں ہے، کچھ اوامر و نواہی ہے، 10 کمانڈمنٹس، بس۔ وہ دین ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے تورات میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ پھر جو بادشاہت قائم ہوئی حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگرچہ وہ خلافت تھی، اس لیے کہ بہرحال قرآن مجید گواہ ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن اس کی ظاہری شکل ابھی بادشاہت کی تھی، موروثی بادشاہت۔ حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، گویا کہ یہ ابھی ارتقائی عمل تھا، انسانی تمدن ابھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، ابھی وہ ایک مربوط، منضبط، مکمل نظام زندگی وہ ابھی دنیا کے سامنے اس کا تصور ہی نہیں آیا تھا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت جب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اسی میں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا زمانہ نزول، حالانکہ اس سے پہلے تورات آئی، انجیل آئی، قرآن گواہی دیتا ہے تورات کے بارے میں فیہا ہدی و نور، قرآن کی گواہی انجیل کے بارے میں ہے فیہ ہدی و نور، لیکن یہ کہ ابھی چونکہ وہ تمدن اور انسان کا ذہنی ارتقاء بھی ابھی اس مرحلے کو نہیں پہنچا تھا کہ آخری ہدایت نامہ اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے، لہذا ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال میں بھی الفاظ مل جاتے ہیں، موجودہ انجیل میں موجود ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، تمہاری ذہنی سطح وہ نہیں ہے کہ تم اس کا تحمل کر سکو۔ ہاں، جب وہ فارکلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیراکلیٹ یا پیراکلیٹوس، یہ مختلف الفاظ جو ہے بعد میں انجیل کے اندر تحریفیں کر کے کئی شکلیں اس کو دے دی گئی ہیں، یہ اصل میں حضور کے بارے میں پیشن گوئی تھی۔ جب وہ فارکلیت آئیں گے تو تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ گویا کہ دین ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، یہی وجہ ہے کہ میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، سن 6 یا 7 میں نازل ہوئی ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اب یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ مکمل اور متوازن اور معتدل اور عادلانہ نظام زندگی ہے، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور اتمام نعمت، نعمت ہدایت، قرآن مجید میں ہدایت کاملہ
نو انسان پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین۔ اسی سے یہ نقطہ حل ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، حالانکہ اللہ کی کتاب تھی۔ انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، حالانکہ اللہ کی کتاب تھی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کرے کہ ہم سے یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا، ہم بھی تیری کتابیں، جیسے قرآن تیری کتاب ہے، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو نزلنا الذکر میں تو آ جائے گی تورات بھی اور انجیل بھی۔ کس نے اتاری تورات، کس نے اتاری انجیل؟ لیکن انا لہ لحافظون صرف قرآن کے لیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور صحیفے ہو، صحف ابراہیم، اور بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت نوح کے بھی کوئی صحیفے تھے، اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن جدید تحقیقات میں ایک فرینچ اورینٹلسٹ نے، ڈوبائس نے 40 برس تک ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید وغیرہ، ان پر تحقیق کر کے جو اس نے فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو منو کا تصور ہے ہندوؤں کیا، یہ مہانوح ہے، مہانوح، دی گریٹ نوح۔ مہا وہاں پر آتا ہے بڑی چیز کے لیے، مہاتما، مہا بھارت۔ اسی طریقے سے مہانوح یہ منو بن گیا، اور منو سمرتی جو ہے در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے۔ واللہ عالم، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، امکان موجود ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ساری کتابیں ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل پر مشتمل تھیں۔ یہ گویا کہ کتاب ہدایت کے ابھی نامکمل اور ابتدائی ایڈیشن تھے، تو ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہدایت کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں، تو اب وہ ہدایت نامہ ابدی، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔